الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم مخبرا وأمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا حضور نبی اکرم شفیع معظم تاجدار مدحہ سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آج کا میرا موضوع ہے سخاوت مصطفیٰ. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اتنی سخاوت عطا فرمائی کہ حضور علیہ السلام جیسا سخی نہ دنیا میں کوئی تھا نہ کوئی ہے نہ ہوگا، نہ ہی کوئی قیامت تک حضور جیسا سخی آ سکتا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر کھانے کا سامان میسر نہ تھا اور 1500 صحابہ کرام کی جماعت تھی. پانی کا قطرہ تک نہ تھا. میں نے جا کر اپنے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا حضور بھوک کی بڑی شدت ہے، کھانے کے لیے بھی کوئی چیز میسر نہیں، پینے کے لیے کوئی پانی میسر نہیں، میرے آقا مہربانی فرمائیں. حضور نبی رحمت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ، جا کر کہیں سے کھانے کا تھوڑا سا حصہ لے آؤ، اور جب ہم دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتی عطا فرمائے گا۔ حنین کے والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نظر آیا، آپ نے جا کر دروازے پہ دستک دیے، خاتون اماں بوڑھی اماں باہر آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اماں کچھ کھانے کے لیے ہو تو عطا فرمائیں۔ اس اماں نے کہا بیٹا میں خود بڑی غریب ہوں، میرے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اماں اگر کوئی تھوڑا سا ایسا موجود ہو تو عطا فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس اماں نے مجھے ایک تھیلی کے اندر 9 کھجوریں عطا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں وہ کھجوریں لے کر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا، یا رسول اللہ میرے آقا یہ 9 کھجوریں ملی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ اس تھیلی کے اندر داخل فرمایا، ہاتھ داخل فرما کر حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ اب اس سے کھجور نکالتے جاؤ، جتنے بھی صحابہ ہیں سب کو کھلاؤ، سارے رج رج کے اس کو کھاتے جائیں جب تک بھوک نہ مٹے، ان کھجوروں کو کھاتے جائیں یہاں تک کہ جانوروں کو بھی یہی کھجوریں کھلائیں، جو بھی مویشی ہیں اونٹے گھوڑے ہیں سب کو یہی کھجوریں کھلائی جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ اس تھیلی سے کھجور نکالتے جانا، صحابہ کو دیتے جانا، لیکن کبھی بھی اس تھیلی کو کے اندر کبھی دیکھنا نہیں، کبھی اس کو الٹا تک نہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس تھیلی کو اپنی کمر سے باندھ لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد میں نے اپنے گھر کے اندر کھانا پکانا چھوڑ دیا، چولہا جلانا چھوڑ دیا۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے گھر والے صبح بھی وہی کھجوریں کھاتے، دوپہر بھی وہی کھجوریں کھاتے، شام کو بھی وہی کھجوریں کھاتے۔ آپ فرماتے ہیں کئی سالوں تک گھر کا چولہا جلانا چھوڑ دیا۔ حنین کے والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر کبھی اس کے اندر دیکھا تک نہیں، کبھی اس تھیلی کے اندر دیکھا نہیں، کبھی اس کو الٹا تک نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے گھر کے اندر کوئی مہمان آتا وہ بھی وہی کھجوریں کھاتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی وہاں کے لوگ تھے صحابہ کرام سب میرے دروازے پر آتے، کھجوریں بھر بھر کے لے جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس تھیلی کو میری کمر کے ساتھ 25 سال گزر گئے، 25 سال تک وہ تھیلی میری کمر کے ساتھ بندھی رہی، میرے کمر کے ساتھ وہ تھیلی بندھی رہی۔ 25 سال تک کبھی ہم نے گھر کے اندر کھانا نہیں پکایا، چولہا نہیں جلایا، کھجور نکالتے جاتے کھاتے جاتے، صبح بھی وہی کھجوریں کھاتے، دوپہر بھی وہی کھاتے تھے، شام کو بھی وہی کھاتے۔ آپ فرماتے ہیں جس دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن آیا، بھاگم دوڑی کے اندر آپ فرماتے ہیں وہ تھیلی میری کمر سے کھل کر کہیں گر گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مہربانی تھی عطا ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں جتنا مجھے اس دن دکھ ہوا، کبھی اتنا دکھ مجھے کبھی زندگی میں نہیں ہوا، اتنا افسوس کبھی نہیں ہوا جتنا اس تھیلی کے گرنے کا مجھے افسوس ہوا تھا۔ ایمانداری نال دسو ایمان والو کہ آپ کے میرے نجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھیلی میں اپنا ہاتھ داخل فرمایا، اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی ہیں جس امت کے لیے آپ کے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تھے، امتی 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 امتی، جوان ہوئے تھے امتی امتی، معراج پہ گئے تھے امتی، دنیا سے ظاہری وصال فرمایا تھے امتی امتی امتی۔ تبھی تو کسی عاشق نے کہا کہ کوئی مثل مصطفیٰ کا کوئی مثل مصطفیٰ
मुस्तफ़ा का। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मेरे नबी वर्गा सखी कोई नहीं है। अल्लाह ने मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को वो सखावत अता फरमाई। कुरान मजीद की आयत में फरमाया ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, जितना मेरा शुक्रिया अदा करोगे मैं उतनी ज्यादा तुम पर मेहरबानियां फरमाऊंगा। अल्लाह करीम ने इतनी बड़ी मेहरबानी फरमाई, इतना बड़ा एहसान फरमाया कि खालिक कायनात ने हम सबको अपने महबूब पाक साहिब दौलत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मुक़द्दस ज़ात अता फरमाई। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमें गुलाम बनाया। उन्हें इनके वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत भी बाकमाल है, शुजाअत भी बाकमाल है। मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु तआला जंग के मौके पर मेरे हुज़ूर की बारगाह में हाज़िर हुए। आँख को तीर लगा, आँख का डीला बाहर आ गया है, आँख का डीला बाहर लटक रहा है। ईमानदारी नाल दसो, ईमानदारी नाल वाला ईमानदार ही बताएगा कि उस हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वो डीला, आँख का डीला नीचे लटक रहा है। दुनिया में कोई ऐसा साइंसदान, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जो डीले को आपसे लगा सके। डॉक्टर कहते हैं आँख खराब हो गई तो दूजी लगाई जाएगी। और इनके वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत कतादा है, आँख का डीला लटक रहा है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मेरे आका मेरी आँख निकल गई है, मेहरबानी फरमाए। मेरे महबूब ने मुस्कुरा के फरमाया कतादा आँख चाहिए या जन्नत चाहिए? पता चला कि खालिक रब्बे कायनात गए, मालिक मदीने वाला गए, जन्नत का इख्तियार भी कमली वाले को गए। अल्लाह अकबर, रहमत का इख्तियार भी कमली वाले को है। जिसे चाहे रहमत से नवाज दे, जिसे चाहे रहमत नाज़िल फरमाए। उन्हें इनके वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने एक जान नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, 18,000 जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा गए। सरकार की ज़ात वर्गी किसी की ज़ात नहीं। उन्हें के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत कतादा से फरमाया कतादा आँख चाहिए या जन्नत चाहिए? हज़रत कतादा का ईमान बड़ा ही कामिल था। हज़रत कतादा का ईमान था कि मेरे महबूब बड़े ही सखी है, जन्नत मांगूंगा जन्नत मिल जाएगी, आँख मांगूंगा आँख मिल जाएगी। हज़रत कतादा ने हाथ जोड़ के अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका फिदा का भी व उम्मी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो जाएं। या रसूल अल्लाह आँख मेरे सवाल पे अता कर दीजिए, जन्नत अपनी अता से अता फरमा दीजिए। उन्हें इनके वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दान निकाल कर कतादा की आँख में लगाया। कतादा की आँख में लगा कर आँख का ढीला उठा कर अंदर रख कर मेरे महबूब ने यदुल्ला वाला हाथ फेरा कि दो जहां के वाली का दो जगह में साया है, उनको तो खुदा ने उनकी मर्जी से बनाया गए। मेरे आका की सखावत के क्या कहने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? सरकार ने फरमाया क़यामत के बारे में सवाल करने वाले बता तूने क़यामत के लिए तो क्या तैयारी की है? अर्ज़ करता या रसूल अल्लाह मेरे आका मैंने कोई तैयारी नहीं की है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कोई ऐसा अमल बता दे कि जिस अमल के ज़रिए तू जन्नत में चला जाए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मेरे आका नमाज पढ़ी लेकिन नमाजों पे भरोसा कोई नहीं। मेरे आका बड़ी बड़ी इबादतें की लेकिन आका इबादतों पे भरोसा कोई नहीं। या रसूल अल्लाह मैंने एक इबादत ऐसी की है कि मुझे भरोसा है उस इबादत के ज़रिए मैं जन्नत में दाखिल किया जाऊँगा। कोने के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कतादा बताओ तेरी क्या इबादत है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मेरे आका मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ, मैं आपसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। या रसूल अल्लाह अगर मेरा दुनिया में कोई है तो वो आपकी ज़ात है। हुजूर ने फरमाया हुजूर ने उस साहबी से फरमाया अलमरउ मअ मन अहब्बा। हुजूर ने फरमाया घबराई ना, जो जिससे प्यार करेगा, जो जिससे मोहब्बत करेगा, कल क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। कल क़यामत के दिन उसी के साथ जन्नत में जाएगा। जब तेरा प्यार मेरे से, मोहब्बत मेरे से, इश्क मेरे से गए, प्यार मेरे से करता गए, कल क़यामत के दिन तू मुस्तफ़ा के साथ जन्नत में जाएगा।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرو، میرے حبیب کی پیروی کرو، میرے حبیب کی اتباع کرو، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرتے چلے جاؤ، میرے حبیب کے صدقے تمہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ حنین کے والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ ایک فقیر آیا، حاتم طائی کا نام بھی آپ نے سنایا۔ حاتم طائی کے محل کے 40 دروازے ہوا کرتے تھے، ایک فقیر ایک دروازے پر آئے، وہی فقیر دوسرے دروازے پر آئے، وہی فقیر تیسرے دروازے پر آئے، وہی فقیر چوتھے دروازے پر آئے، وہی فقیر 5ویں دروازے پر آئے، وہی فقیر 6ٹھے دروازے پر آئے، وہی فقیر 7ویں دروازے پہ آئے، وہی فقیر 8ویں دروازے پہ آ جائے، سارے دروازوں سے ہوتا ہوا آ جائے، لیکن پھر بھی اس کو اطمینان نہ ملے، پھر بھی وہ فقیر کا فقیر ہے۔ لیکن آپ کے میرے نجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر، آپ کے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر فقیر ایک مرتبہ آئے، ایسا فقیر بن کے آئے، آپ کے میرے محبوب سے اتنا عطا فرمائے، اتنا عطا فرمائے، وہ فقیر نہیں رہتا، وہ بادشاہ بن جاتا ہے، بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر ایک فقیر آیا، حنین کے والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ دستک دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا یا رسول اللہ بڑے ہی دن گزر گئے، بڑا ہی بھوکا پیاسا ہوں، بڑی کاتسالی میں وقت گزر رہا ہے، یا رسول اللہ میں بھی بھوکا پیاسا تھے، میرے بچے بھی بھوکے پیاسے نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کھلو جا، صبر کر تھوڑی دیر کے لیے، جو ہمارے گھر میں لا کے دیتے ہیں۔ سرکار اندر تشریف لے گئے، مومنوں کی ماں امہات المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا عائشہ گھر کے اندر کچھ ہو تو دے دو۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے آقا گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ دیکھو سائل آیا گئے، بڑی امیدیں لے کر آیا گئے، ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے برتن چھان دیے، کوئی چیز نہ ملی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا عائشہ دیکھو، ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پہ ہاتھ مارے، ایک کھجور کی گٹھلی ملی ہے، ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گٹھلی لا کر بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کی، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا یہ گٹھلی گھر کے اندر موجود تھی۔ سرکار نے اس گٹھلی کو اپنے منہ مبارک میں رکھ لیا ہے، سرکار نے اپنے منہ مبارک میں رکھ کر اس گٹھلی کو نکال کر غلام کو عطا فرمایا گٹھلی کو چوستا جا۔ وہ گٹھلی کو چوستا گیا، اس گٹھلی کے اندر سے پانی شہد کی طرح نکلتا گیا، میٹھا میٹھا شہد کی طرح، دودھ کی طرح پانی تو شہد کی طرح میٹھا، وہ چوستا گیا چوستا گیا چوستا گیا چوستا گیا، سیراب ہو گیا۔ عرض کرتا یا رسول اللہ میرے آقا کھجور کے چوسنے سے بھوک بھی مٹ گئی ہے، پیاس بھی مٹ گئی ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ کھجور کی گٹھلی لے جا کر اپنے گھر والوں کو بھی چوسا دے، چوسنے کے بعد اس کو کپڑے میں ڈال کر رکھ دینا، جب صبح ہو جائے پھر اس کو استعمال کر لینا۔ گھر لے گیا، اس کی بیوی نے چوسی، بچوں نے چوسی، سارے چوستے گئے، سیراب ہو گئے۔ قرآن کے والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے گٹھلی کو کپڑے میں ڈھانپ کے رکھ دیا۔ صبح جیسے اٹھا اس نے کپڑے کو کھولا تو وہ گٹھلی نہیں تھی بلکہ ہیرا بن چکا تھا۔ اس ہیروں کو لے کر بازار میں گیا، بیچ کے آیا، کئی ہزار دینار کا گیا۔ وہ فقیر تھا، مسکین تھا، لیکن اس گٹھلی کے ذریعے مالا مال ہو گیا۔ تبھی تو کہنے لگا کہ کسی عاشق نے کیا خوب فرمایا میری مدنی دی عظمت تو قربان میں، میرے آقا دی عظمت تو قربان میں، سونا جدروں گیا رنگ چڑھا دا گیا، اون دی عظمت نو بندیا اے مننا اسی پتھرانو کلمہ پڑھا دا گیا۔ پتہ چلا حضور ورگا سخی کوئی نہیں، سرکار ورگی سخاوت کسی کے پاس ہو نہیں سکتی۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سخی بنا دے، حقوق العباد پر توجہ دینے والا بنا دے، اللہ کے بندوں سے پیار کرنے والا بنا دے۔ یاد رکھیں اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، لیکن حقیقی جینا وہ ہے جو دوسروں کے لیے جیا جائے۔ اچھوں سے تو ہر کوئی دل لگاتا ہے، مزہ تب ہے جب بروں کو سینے لگایا جائے۔ ارے نیکوکاروں کو تو ہر کوئی قریب بٹھاتا ہے، مزہ تب ہے جب گنہ گاروں کو سینے لگایا جائے۔ غیروں اپنوں کو تو ہر کوئی سینے لگاتا ہے، مزہ تب ہے جب غیروں کو بھی اپنا بنایا جائے۔ ارے یاد رکھیں دنیا داری کے لیے تو ہر عمل کیا جاتا ہے، مزہ تب ہے جب کوئی عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، خالق کائنات کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق دو جہاں نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ دعا کرتے ہیں یا اللہ جس کام میں تیری رضا نہ ہو اس کام سے ہمیں پناہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو کام تیری رضا سے خالی ہو اس سے ہمیں پناہ عطا کر دے، اور جو کام کریں فقط تیری رضا کے لیے کریں۔ دین پہ استقامت عطا فرما، بلندیاں عطا فرما۔ خدا جس کو رکھے، خدا جس کو رکھے اس سے کون چک سکتا ہے؟ جس سے عزت اللہ عطا فرمائے اس کی عزت کوئی گھٹا نہیں سکتا، اور جس سے ذلت رب عطا فرمائے جس کو ذلت میں نہ جائے اس کی عزت کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق دو جہاں ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دین متین کے کام کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی، عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔